السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 10 سورہ احزاب آیت 9 سے لے کر 17 تک آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے، تو چلیے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم تم پر، اذ جب جاءتکم آئی تم پر، یعنی اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جنودن، لشکر بہت سے، فارسلنا، پس ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحن ہوا، وجنودن، اور بہت سے لشکر، لم تروہا تم نہیں دیکھ سکتے تھے ان کو، وکانا، اور ہے اللہ بے ساتھ ما جو تعملون تم کرتے ہو، بصیرن دیکھنے والا۔ اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب تم پر لشکر حملہ کرنے کو آئے تو ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جب کفار جو ہے وہ لشکر لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے اور جو ہے مدینہ کو محاصرہ گھیرے میں لے لیا، اور 22 دن تک وہ محاصرہ قائم رہا۔ کفار چاہتے تھے کہ بہت سارے لشکر چونکہ کفار کے آئے ہوئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے اور ان کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی جو ہے چلائی۔ آندھی جو ہے جب چلی تو ان کے جو مویشی تھے وہ رسی توڑوا کر بھاگ گئے تھے، اور ان کی جو دیگیں تھیں وہ الٹ گئی تھیں، اور خیمے اکھڑ گئے تھے، اور دیگوں کا الٹنا وہ نحوست قرار دیتے ہیں۔ وہ اسی وقت ہی اپنے جو سامان ہے اس کو جو بہت سارا سامان ہے انہوں نے چھوڑ دیا وہیں پہ، اور خود اپنی جانیں بچا کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح کے ٹائم جب مسلمان بیدار ہوئے تو دیکھا کہ پورا میدان جنگ خالی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ انہوں نے ان پر ہوا چلائی اور ایسے لشکر بھیجے، یعنی مسلمان جو فرشتوں کے ایک ایسے لشکر بھیجے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ دیکھتا ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور اس جب جاؤکم آ گئی تمہارے پاس، من سے فوقکم تمہارے اوپر، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، وَإِذَاغَتِ اور پتھرا گئیں، ابصارہم تمہاری آنکھیں، اور بلغت القلوب اور پہنچ گئے دل تمہارے، حناجیر گلوں تک، وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے، باللہ اللہ کے بارے میں، ظنونا طرح کے۔ اور جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل دہشت کے مارے گلوں تک آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح کے گمان کرنے لگے۔ کیونکہ مسلمان لشکروں کے ساتھ بہت سارے منافقین بھی تھے جو کہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن حقیقتاً وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے۔ جب کفار کے لشکر آ گئے اوپر اور نیچے سے، یعنی کہ جب تم پر چڑھائی کرنے لگے تو ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، اور وہ خوف کے مارے ان کے دل بہت تیز سے دھڑکنے لگے، اور ایسے لگتا تھا کہ دل دھڑک کر گلوں تک پہنچ گئے ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح کی باتیں کرنے لگے اور جو ہے گمان کرنے لگے، کیونکہ ان کے ایمان کمزور تھے۔ ہنالک، اس موقع پر، تلی آزمائے گئے مومن، اور زلزلوں ہلا دیے گئے، زلزالن شدیدہ، اور ہلانا سختی سے۔ تو اس موقع پر مومنوں کے لیے خوب آزمائش تھی اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا۔ اس وقت ان حالت میں جب منافقین جو ہے وہ طرح کے گمان اللہ تعالیٰ پر کرنے لگے، تو پھر مومنین جو تھے وہ ان کے لیے آزمائش تھی، وہ اپنی آزمائش پر مومنوں کو خوب آزمائش کی گئی اور انہیں سختی سے جھنجھوڑا گیا۔ اور اس جب یقولو کہنے لگے، منافقین والذین فی قلوبہم، اور جن کے دلوں میں مردن بیماری تھی، ما وعدنا نہیں وعدہ کیا ہم نے، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا غرورا سوائے دھوکہ کے۔ یعنی جب منافقین اور لوگوں جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اس جب قالت کہتی تھی، طائفۃ ایک جماعت، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب اہل مدینہ، لا نہیں مقامہ جگہ، لکم تمہارے لیے، فرجو اور تم لوٹ جاؤ، یستاذنو اور اجازت چاہنے لگا، فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جب منافق لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی
وہ اللہ کے بارے میں وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہ تمہارے لیے ٹھہرنا ممکن نہیں ہے بس تم لوٹ جاؤ، اور ایک گروہ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہنے کے لیے آیا۔ یا قلون کہنے لگے ان بیوتنا بے شک ہمارے گھر عورتن کھلے پڑے ہیں، وما اور ہیا اور نہیں ہیں بے عورتن کھلے، ان یریدون نہیں چاہتے وہ الا سوائے فرارن فرار، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ گھر نہیں کھلے، وہ صرف فرار حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ منافقین پہلے ہی جو ہے جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن دکھاوے کے لیے دھوکے کے لیے وہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور جب ان پر فوجیں آ کر مسلط ہوئیں تو وہ پھر کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ان میں سے ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ اے اہل مدینہ یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہنے لگے کہ ہمیں جانے دیا جائے، اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے گھروں میں مرد نہیں ہیں اور ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے گھروں میں مرد موجود تھے اور ان کے گھر کھلے پڑے نہیں تھے، ایسا وہ صرف اور صرف راہ فرار حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ جنگ سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور لو اگر داخل ہو جائیں علیہم ان پر من سے اقطارها اطراف مدینہ سے، ثم پھر وسائل ان سے کہا جائے فتنہ انگیزی کے لیے لعاتها تو آ جائیں گے اس کے لیے، اور ما تلبسوا بها نہ توقف کریں گے الا یسیرا مگر بہت کم، یعنی اگر ان پر اطراف مدینہ سے فوجیں گھس آئیں اور پھر ان سے فتنہ فساد کے لیے کہا جائے تو فوراً تیار ہو جائیں گے اور ذرا بھر بھی توقف نہیں کریں گے، کیونکہ اب جو ہے وہ جنگ مدینے سے باہر ہو رہی تھی، تو اس وقت تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مدینہ کے اندر جانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں واپس لوٹنا چاہتے ہیں، ان کے گھر محفوظ نہیں ہیں، لیکن اگر یہی فوجیں جب مدینے کے اندر داخل ہو جائیں گی جہاں پر ان کے اپنے گھر موجود ہیں، ان کے اہل عیال موجود ہیں، عزیز و اقربا موجود ہیں، تو اس وقت یہ لوگ جو ہے جنگ میں اس وقت یہ کہا جائے کہ اس فتنہ و فساد کو ختم کیا جائے، جنگ میں حصہ لیا جائے، تو وہ بہت ہی کم توقف کریں گے، یعنی اس وقت نہیں رکیں گے اور اس وقت مقابلہ کریں گے، کیونکہ ان کو صرف اپنے اہل و عیال کی فکر ہے اور ان کو اپنی جانوں کی فکر ہے، ان کو یہ اسلام اور دین کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور لقد تحقیق کانو کر چکے ہیں عہد اللہ عہد کیا اللہ نے، اور من قبل اس سے پہلے لا نہیں یولون پھیریں گے دوبارہ پیٹھے، وکانا اور ہوگی عہد اللہ کے وعدے کی مسئولن پرسش، حالانکہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ سے پہلے وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ضرور باز پرس ہوگی، یعنی کیونکہ جنگ سے پہلے یہ عہد لیا جاتا ہے کہ وہ ہرگز پیٹھ نہیں پھیریں گے، تو اس وقت یہ وعدہ کر چکے تھے کہ ہم ہرگز پیٹھ نہ پھیریں گے، لیکن اب وہ راہ فرار حاصل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا۔ قل کہہ دیجئے لن ینفعکم تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گی فرارن بھاگنا، ان فررتم اگر تم بھاگتے ہو من الموت موت سے، او القتل یا قتل ہونے سے، اس وقت لا تمتعون تم فائدہ نہ اٹھاؤ گے الا قلیلاً مگر بہت تھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل ہونے سے بھاگنا چاہتے ہو، فرار ہونا چاہتے ہو، تو تمہارا یہ بھاگنا تو ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم کم ہی فائدہ اٹھا سکو گے۔ تو یہ منافقین اس وقت تو اپنے گھروں کا بہانہ بنا کر جو ہے میدان جنگ سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ یا تو موت سے ڈر رہے ہیں، قتل ہونے سے ڈر رہے ہیں، مرنے یا مارنے سے ڈر رہے ہیں، تو اس وقت ان کو یہ فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں میدان جنگ سے چلے جائیں گے تو اس میں ان کا فائدہ ہے، تو یہ ہرگز یہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ کل کہہ دیجئے من کون ہے، من ذی کون ہے جو یاسمکم بچا لے تم کو من اللہ سے، وین ارادہ اگر وہ چاہے بکم تمہارے ساتھ سوء سزا دینا، اور ارادہ برائی کرنا یا سزا دینا، اور ارادہ یا وہ ارادہ کر لے بکم تمہارے ساتھ رحمت کا، یعنی آپ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں بچا لے اللہ تعالیٰ سے جب وہ تمہیں سزا دینا چاہے یا تم پر اپنی رحمت کا معاملہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے تو کوئی بھی دنیا کی طاقت تمہیں جو ہے بچا نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں بخشنا چاہے تو وہ مہربان ہے، وہ ہر شخص کو بخشنے والا ہے۔ یہ جو ہے یہ آپ غور سے دیکھیے گا اور اس میں سے جو ہے مشکل الفاظ کی میننگ یاد کر لیجیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔